الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك
اليوم لدينا مكين أمين قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبك طيب الطيبين أطهر الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين مواد بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين بلا تمہید میرے پیارے دوستو بزرگوں عزیزوں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ فرعون کے محل میں اس وقت موجود ہیں ایسے سمجھ لیجئے میں تھوڑا سا ذرا اس محل کا نقشہ کھینچ دوں فرعون مصر کا جو محل ہے وہ حدود اروا کے لحاظ سے اندر سے بھی کنالوں میں ہے یعنی جو اس کے سین ہیں نا خالی سین اس وقت کے جو سین ہیں جس جگہ پر فرعون کا اندرونی حصہ تھا جہاں فرعون بیٹھا کرتا تھا وہ 4 کنال پر تھا کتنا 4 کنال کا ایریا بیچ میں بڑے بڑے ستون تھے فرعون جہاں بیٹھتا تھا اس کے سامنے کوئی ستون نہیں ہوتا تھا دائیں بائیں ہوتے تھے قوم سے اس نے خطاب کرنا ہوتا تھا اس کا جو شاہی محل ہے آج بھی ہے بلکہ آپ تو یوٹیوب پر دکھاتے بھی ہیں شاید وہ جگہ آپ نے نہ دیکھی ہو فرعون کا جو محل ہے جہاں وہ بیٹھتا تھا جہاں اس کا سونے کا تخت تھا وہ کم از کم زمین سے 15 فٹ اونچا تھا کتنا 15 فٹ اونچائی پر پھر وہ سیڑھیوں پر بنا ہوا تھا وہاں سیڑھیاں چڑھتی تھی ایک طرف سے اس طرح سیدھا تھا بالکل اور اس تخت پر ایک لائن لگتی تھی جس لائن میں اس کی بیوی خود فرعون اور اس طرف وزیر اعظم بیٹھا کرتا تھا پھر ان میں بھی درجے تھے
فرعون کی کرسی بلند تھی، تخت بلند تھا، اس سے ذرا نیچے چند فٹ وزیر اعظم کی کرسی تھی، پھر اس کے بعد نیچے جو سیڑھیاں بنی تھی ان پر دیگر وزراء بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے اس زمانے کی تعمیر ایسی تعمیر تھی کہ انہوں نے سورج کا ایک ایسا نظام رکھا ہوا تھا، جس طرح بھائی اختر کا یہ کیمرہ مجھ پر تصویر ڈال رہا ہے، اپنے روشنی ڈال رہا ہے، ان کے ہاں سورج کی روشنی اسی طرح ان کے اندر داخل ہوتی اور چمک پیدا کرتی۔ اور پھر فرعون کے دائیں بائیں بڑے بڑے انہوں نے شیشے بنائے ہوئے تھے، جس پر روشنی ٹکراتی پھر واپس جاتی۔ اس طرح روشنی کو جتنا وہ بڑھانا چاہتے بڑھا دیتے، جتنا گھٹانا چاہتے وہ گھٹا دیتے۔ یہ اس زمانے کی یہ فن تعمیر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، دیواروں پر بڑے بڑے اعلیٰ نقوش ہیں اور سونے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، بت تراشی ہے، جو بھی ہے، دیواریں بڑی مزین ہیں، اور ایسے حال میں مجرمین کے لیے ایک الگ دروازہ تھا، ادھر سے مجرم آتے تھے اور سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرعون ان سے مخاطب ہوتا تھا۔ آج عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم عزیز مصر وہ اپنی کرسی پر براجمان اور زنانان مصر فرعون بادشاہ کے سامنے لائی گئی۔ فرعون پہلے ہی بڑا متاثر تھا اور اس بات سے تو وہ زیادہ متاثر ہو گیا کہ عجیب ہماری فرعونوں کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص قیدی آج تک آیا ہی نہیں کہ جس قیدی نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے کی جو جیلیں تھی اس میں زیادہ تر لوگ نابینا ہو کر باہر آیا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ نابینا کیسے ہو جاتے تھے؟ تقریباً وہ اندھیروں میں رہتے تھے، اس اندھیرے کی وجہ کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی۔ یعنی آج کی جو سہولتیں ہیں جیلوں کے اندر، وہ سہولتیں تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ خیر ان کے اپنے ایک انداز تھے، ان جیلوں کا تصور بھی موت سے کم نہیں ہے۔ اور ایک ایسا قیدی جو اس جیل میں ہو جس جیل کا نام ہی بڑا خطرناک ہے اور اس نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا۔ فرعون کو اس چیز نے بڑا پنچ کیا کہ یار یہ کیسا قیدی ہے جو اپنی قید سے زیادہ اپنے کردار کو زیادہ عظیم کرتا ہے، جو کہتا ہے میرے کردار کا مسئلہ ہے۔ لوگ شکر کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ کیسا قیدی ہے کہ 9 برس کی قید کے بعد وہ کہتا ہے پہلے میرے کردار کی وضاحت کر دو کہ میرا کردار کیسا ہے۔ یہ پہلا قیدی ہے جو کردار پر بحث کر رہا ہے، یہ پہلا قیدی ہے جو اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو فرعون نے بہت غور و فکر کیا، یار یہ کیسا آدمی ہے جس نے ہماری دی ہوئی آزادی کو واپس کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ فرعونوں کی تاریخ میں آج تک کوئی قیدی ایسا آیا ہی نہیں۔ الغرض اب فرعون کو جو کہا گیا کہ بھئی پوچھ فسل ما بال النسوۃ اللاتی، بلا ذرا ان خواتین کو۔ اب عزیز مصر کا رنگ بدلا، کیونکہ پچھلا ٹچ جو ہے میں ترجمے تک ہی رکھوں گا، اور آگے آج ہم نے چلنا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جیل سے کس طرح کس شان کے ساتھ فرعون کے دربار تک آتے ہیں۔ آج یہ بیان ہے اور جیل والوں کو کیا پیغام دے کر آتے ہیں، اور وہ تاریخی الفاظ جو جناب یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلتے وقت کہے تھے وہ آج بھی جیلوں کے دروازوں پر لکھے ہوتے ہیں۔
حضرت جب واپس آنے لگے تو 4 باتیں لکھوا کر آئے تھے، مجھے یاد نہ رہے تو اصغر علی صاحب آپ یاد کرا دیں وہ 4 باتیں کون سی ہیں جو آج مصر کی جیلوں کے باہر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے لکھوائی تھی جب آپ جیل سے نکلنے والے تھے۔ آئیے ذرا خواتین آ گئی ہیں، وہ دیکھیے اس دروازے سے لمبے بال کٹے بال ان کے شانوں تک، اس وقت ایسے لمبے بال نہیں ہوتے تھے، وہ بالوں کو فیشن کی عروج تھا، فیشن کا عروج تھا۔ فرعون کا جو دربار ہے یا فرعون کا جو زمانہ ہے اس میں فیشن پرستی بڑے عروج پر تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے اللہ نے ہر پیغمبر کو اس دور کے حاکموں کے ماحول کے مطابق وہ معجزہ دے کر بھیجا جس کی وہاں پر ضرورت ہوتی تھی۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو فرعون کے محلات میں جادو نے قبضہ کر لیا، تب مالک نے موسیٰ کو جادو کا توڑ دے کر اس کے محل میں پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے کچھ دیر کے لیے، اللہ نے پیغمبر ان کا توڑ کر کے بھیجا۔ تبھی تو آپ نے فرمایا تھا نا میں پھونک مارتا ہوں تو مریض صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرعون کے دربار میں آنے کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر کو حد سے زیادہ خوبصورت بنایا، کیونکہ فرعونی لوگ جو تھے اپنی عبادت میں خوبصورتی کو بڑا دخل دیتے اور وہاں کی عورتیں بڑی فیشنیبل، اور یہاں تک کہ آپ کو شاید پتہ نہیں فرعون کی داڑھی میں سچے موتی داڑھی کے اندر لگے ہوتے تھے، اور عورتیں اپنے بالوں کے آخر میں 4 انچ 5 انچ تک موتی لگایا کرتی تھی۔ اب موتیوں والی عورتیں آ رہی ہیں، یہ وزراء کی بیگمیں ہیں۔